آج پاکستان ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا دشمن دیدہ دلیری سے وار کر رہا ہے، کھلم کھلا جنگ کی باتیں کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کسی قسم کی اس کا کوئی جواز نہیں۔ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ انہوں نے کہا ہے جو کہ معاہدہ ہے، ورلڈ بینک کی گارنٹی ہے، لیکن وہ کھلم کھلا کسی کی پرواہ نہیں اس کو۔ وجہ کیا ہے؟ کیا کیا جناب اسپیکر؟ ہم نے یہ کیا، ہماری اپنی پارٹیاں 2017 میں جناب اسپیکر میں آپ کو فگر دے رہا ہوں کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ $10 ارب تھا اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ $40 ارب تھا۔ ہم نے اپنا بجٹ گھٹاتے خود اپنے طور پہ ہم پالیٹیشنز نے اور ہم لوگوں نے اپنا بجٹ گھٹا کے $10 ارب سے پچھلے بجٹ میں $8 ارب کر دیا، $8.5 ارب کا بجٹ ہے۔ اور انڈیا نے اپنا بجٹ جو 2017 میں 4 گنا تھا، آج انہوں نے اپنا بجٹ بڑھاتے 83 بلین کر دیا۔ اب ہم سے وہ 10 گنا بڑا بجٹ ان کا ڈیفنس بجٹ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ایمان کا جو ہمارے ہاں ہے، جو جذبہ ہے، جو ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں جہاد پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنے اسلحہ کو تیار رکھو۔ ہم کیا وجہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنا بڑا ہمارا ذلیل دشمن جس نے ہر وقت مکاری کی ہے اور آج بغیر کسی وجہ کے آج جو اس نے انڈس واٹر بیسن کا کیا ہے، میں ابھی آج پورا دن ہم نے ریت سے، میں وہیں سے سیدھا آ رہا ہوں اور چنیاب دریا میرے شہر سے گزرتا ہے۔ 2 دریا پاکستان کے پاس رہ گئے، ایک دریائے سندھ اور ایک دریائے چناب۔ آج ہی چناب کا پانی کسی حد تک، بہت حد تک انہوں نے کم کر دیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس وقت بھی ہم بیٹھ کے اپنے طور پہ متحد نہیں ہیں۔ وہ انڈیا اپنے تو ہر جگہ وہ متحد ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ بہتان لگا رہا ہے، لیکن ان کی پوری قوم متحد ہے۔ ان کا میڈیا جس طرح لگا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، آج بھی ہم مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی اگر بریفنگ دی جاتی ہے تو کچھ لوگ اس بریفنگ میں بھی آنا نہیں چاہتے۔ ابھی ہمیں جناب اسپیکر آئی ایم ایف کے پاس اس کا کیا تعلق ہے؟ آئی ایم ایف سے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو لون نہ دے، کیونکہ اس کو گھمنڈ ہے، اس کو اپنی غرور ہے، اس کو اپنے اس برتری کا جو اس کا ڈیفنس کا بجٹ ہم سے 10 گنا ہے۔ تو جناب اسپیکر ہمیں ضرور غور کرنا ہے کہ اپنی ڈیفنس فورسز کو بھی تو مضبوط کریں۔ ہم بالکل ایمانی طاقت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انڈیا تلا ہوا ہے، کسی جگہ بھی کسی دنیا کے ملک نے اس کی سپورٹ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آج امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں امریکن نہیں جائیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سیدھا جنگ کے حالات دیکھ رہے ہیں اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، لیکن وہ ہمارے اس امن کی خواہش کو ہماری بزدل نہ سمجھے۔ ہم بزدلی میں کسی صورت میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ جناب اسپیکر آج ہمیں بیٹھ کے بالکل تقاریر کریں، لیکن جو آپ نے یہ اجلاس بلایا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ اجلاس ہے۔ ہم سوچ بچار کریں، سب مل کے پوری قوم اپنا اتحاد کرے۔ آج میں اپنے دائیں ہاتھ کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمارے ہی جوانوں، ہمارے ہی بہادر فوج کے جوانوں کے خلاف بھرا پڑا ہے۔ آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے جوان، جو شہادتیں دے رہے ہیں، ان کے جذبے کو گھٹانے کے لیے ان کے خلاف سوشل میڈیا، آج بھی ہمارا انڈیا کا سوشل میڈیا تو ان کو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو بڑھوتی دے رہا ہے۔ تو یہ ان حالات میں جناب اسپیکر آج بھی ہوش کے ناخن میں، آج بھی ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس 2 دریا ہے، ہمارے ان دریاؤں کے پانی 24-25 کروڑ لوگوں کی ساری زندگیاں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن انہوں نے تو شروع کر دیا کام۔ انہوں نے جب دریائے چناب کا فلو کم ہو گیا اور ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں، مل جل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دنیا کے ممالک آج یہ دنیا میں آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی طاقت ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ بڑے بڑے ممالک، حالانکہ ٹوٹلی سرین انڈیا زیادتی کر رہا ہے اور اپنے ایک ناجائز طور پہ وہ جنگ کا آغاز کر رہا ہے، لیکن دنیا کے ممالک کیونکہ اس کا ٹریڈ ہے اس سے بہت زیادہ انڈیا سے، تو ٹریڈ
کی وجہ سے اس کی مخالفت نہیں کر پا رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اقوام متحدہ میں جا کے, ہم بڑے بڑے جو دنیا میں ادارے ہیں ان کے پاس جا, کیونکہ ہم کسی صورت میں جنگ نہیں چاہتے, لیکن ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. ہم اپنے جگہ پہ جو کچھ بھی ہے ہم ڈٹرمنٹ ہو کے اور ہم حوصلے سے ضرور جنگ کا جواب, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں ہماری لیکنگ ہے, کس وجہ سے اس کا پروپیگنڈا ساری دنیا میں وہ ایفیکٹو ہو رہا ہے اور ہماری بات کو دنیا نہیں سن رہی. حالانکہ ہم جائز طور پہ صحیح اور بالکل جائز ہمارا باتیں کر رہے ہیں, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہو تو ہم تیار ہیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو دینے, لیکن وہ کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں کہ اتنے بڑے فاصلے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بارڈر سے بھیج کے سیز فائر لائن سے بھیج کر ہمارے اوپر حملہ کیا ہے, اور یہ ایف آئی آر فوری طور پہ کٹی. یہ سارے واضح ثبوت ہیں, لیکن ان کی طرف کوئی دنیا کا ملک کیوں توجہ نہیں کر رہا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا, ہمیں اپنی فارن پالیسی پہ سوچنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ. اور ہر جگہ میں چاہوں گا ہمارا ہر ممبر اپنی جگہ پہ ریلیاں نکالے فوج کے جو سپورٹ میں, اور ان کا حوصلہ افزائی کرتے تھے. آج بہت بڑی ریلی ہم نے چنیوٹ سے نکالی ہے, اور میں آپ کو سب کو گزارش کروں گا, اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, اور ان حالات میں ہمیں سب کو متحد ہو کے جہاں پہ ہماری غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو ایک دوسرے کو فورگو کر کے ہم اس وقت بیٹھے. اس وقت اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں, کیونکہ ہمارا ملک بالکل ایک بہت بڑے بحران کے عالم میں ہے. بہت بہت شکریہ.